اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوامی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ میں ہوں طاہا اور میرے ساتھ روزنامہ باز پولیس کے چیف ایڈیٹر موجود ہے یونس شاہ صاحب. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم. اور روزنامہ باز پولیس کے سوشل میڈیا کے ایڈیٹر اور تجزیہ نگار موجود ہیں رستم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اور روزنامہ رٹ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ملک روف زبیر صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک عوامی مسئلہ تو ہے لیکن ایک بہت بڑی وبا ہے، ایک بیماری ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نشہ موت ہے. اور میں بالکل یونس شاہ صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں اور پھر ہم جو ہے وہ پروگرام کو جو ہے وہ سوالوں کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے. جی یونس شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے نشہ ایک موت ہے، تو آج اس کمپیوٹر کے دور میں جب انسان ترقی کرتے کرتے چاند تک پہنچ جا، مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس جدید دور میں زمینی حقائق دیکھیں تو اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں. میں دوسرے شہروں کی بات نہیں کرتا جہاں پہ ہمارا بسیرا منڈی ہوتی، تو یہاں کے کچھ سرسری سا زیادہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میڈیا کا کام ہوتا ہے کسی مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا، مقام بالا تک پہنچا دینا. منڈی بہت شہر و گرد و نواح میں تقریباً پورے ڈسٹرکٹ میں نشے کی وبا، بڑھتی ہوئی وبا. اس پر متعدد مرتبہ سٹوریاں ہم نے لکھی، بڑے بڑے کالم لکھے، اخبار کے بڑی بڑی خبریں لگائی اور اس پہ اکتفا نہیں کیا. ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے پاس گئے، ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ نوجوان نسل تیزی سے تباہی کی دہانے کی طرف بڑھ رہی ہے. چلتے پھرتے انسانی ڈھانچے آپ کو جاب جا نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے تدارک کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں. ہوتا ہی ہے کہ وقتی طور پر کچھ اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں، چند نشیوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، چند لوگوں سے کچھ گرامن کے حساب سے چرس برآمد کر لی جاتی ہے، کچھ شراب کی بوتلیں برآمد ہو جاتی ہیں. وقتی طور پر ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نے منشیات کا کلا کما کر دیا، لیکن مستقل جو ہے وہ حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو بڑے بڑے یہ منشیات کے جو ڈیلر ہیں، ڈرگ ڈیلر جنہیں کہا جاتا ہے، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. جی وہ کہتے ہیں نا ایک فکرہ کہ برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو. جی جی ٹھیک ہے، تو جب تک اس ماں کو نہیں پکڑا جائے گا، اس بڑے مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت نشیوں کو پکڑنے سے کوئی افاقہ نہیں ہوگا، کوئی بہتری نہیں ہوگی اور نہ ہی اس منشیات جیسی مٹور لعنت پر قابو پایا جا سکے گا. جی ملک روف زبیر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ نشہ موت ہے پاکستان میں، اس وبا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جیسا کہ یونس صاحب نے کہا کہ منڈی بہت دن میں تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں یہ وبا پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. جی جتنے ہمارے جو ہیں صوبے ہیں، سٹی میں جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. مختلف جن میں آ جاتا ہے چرس ہے، مارفیا کی گولیاں ہیں، ہیروین ہے، کوکین ہے، افیون ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے میڈیکل سٹور جو ہیں ان پر بھی جو ہے نشہ کی ادویات موجود ہیں، انجیکشن وغیرہ وہ فروخت ہو رہے ہیں. جیسا کہ یونس صاحب نے کہا کہ میں اس میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں کہ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں وہ ایک انتہائی طاقتور لوگ ہیں. جی ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ ہیں اور ایک وائٹ کالر یہ آپ کہہ لیں کہ گیم ہے جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو وہاں پر ہمارے جو ادارے ہیں وہ بے بس نظر آتے ہیں. کافی اچھا کام بھی ہو رہا ہے کہ مختلف کاروائیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کارروائی یہاں تک محدود ہوتی ہے کہ وہ ایک جو مین جو ہوتا ہے وہ تو پکڑا نہیں جاتا. جو آگے سے انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا ہے اس کو وہ شام کو پکڑتے ہیں، وہ شام کو وہ اڈا بند ہوتا ہے، صبح کو وہ اور بندہ بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی جو ہے نظام جو ہے چل رہا ہے. جی ناظرین، اب میں رستم سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ رستم آپ کیا کہیں گے نشے کے حوالے سے؟ پاکستان میں یہ نشے کی لت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، اس کے عادیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یونس شاہ صاحب اور ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے اور یہ بالکل حقائق ہیں اور اصل حقائق ہیں. اور جو نشے کی جتنے جو اضافہ ہو رہا ہے اب نشے کی عادت نوجوان نسل میں بڑھ رہی ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ
نشہ اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں جو چیز حرام ہے اس کا تو بے شک وہ اس کا نقصان ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جب ایک بندہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس پروگرام میں یہ بھی رکھا ہے کہ ہم تجویز بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ آپ کے جو دوست ہیں، میں نے کچھ عموماً دیکھا ہے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر وہ نشہ سزا بن جاتا ہے. شروع میں وہ کرتے ہیں اپنا مزہ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا وہ پریشان ہوتے ہیں، یا پریشانی ہے ہم کو، یا ان کی نفسیات میں ایک چیز آتی ہے، آپ نشہ کر لیں، شراب پی لیں، آپ یہ چرس والا سگریٹ پی لیں، جو آپ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. لیکن جب وہ عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے وہ سزا بن جاتی ہے. شاہ صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کون سی کمیونٹی جو ہے وہ نشے کی لت میں زیادہ مبتلا ہوتی ہے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کون سی کمیونٹی جو ہے وہ نشے کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یونیورسٹیز اور میں کالج میں بھی یہ چیزیں خبریں میرا جو اندازہ ہے نا، جو میں آبزرو کرتا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، اس میں کسی ایک کمیونٹی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمیونٹی تیزی سے لت میں بڑھ رہی ہے. اوور آل یہ جتنے وائٹ کالر میں کیا کہ ایلیٹ لوگ، کلاس لوگ ہیں، ان کے جو بچے ہیں جن کو گھر سے ایکسپینس کے لیے بہت زیادہ منی ملتی ہے، سیر و تفریح کے لیے جتنے وہ پیسے مانگے ان گھروں سے مل جاتے ہیں، تو وہ لوگ یہ مہنگے ترین نشے کرتے ہیں ان کے بچے. جیسا کہ اسلام آباد کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں انکشاف ہوگا کہ وہاں پر آئس جیسا نشہ بالکل بری طرح فروخت ہو رہا ہے. یہ نہیں کوئی چھوٹی موٹی کوانٹٹی میں، ہیوج کوانٹٹی زیادہ وہی لوگ ہیں. اور پھر ہوتا کیا، مثال طور پر میرے پاس پاکٹ منی زیادہ ہے، اب آپ میرے 3-4 فرینڈ ہیں، تو میں کوشش یہ کروں گا جو وہاں سے وہ چیز خریدوں گا تو آپ لوگوں کو دوں گا. مہم جوئی کے نام پہ جو ہے وہ نشہ کیا جاتا ہے، میرا پورا گروپ نا، تو پھر آہستہ آہستہ صورتحال یہ بنتی جائے گی کہ آج میری پاکٹ سے جا رہا ہے، کل آپ کی پاکٹ سے، وہ ایک دن طے کر لیتے ہیں. اور اس طرح اس میں کسی خاص کمیونٹی کو نہیں کہا. ہاں دیہات سطح پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بچے ہمارا گھر ہیں یا گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ اس میں پڑھتے ہیں. لیکن شہروں میں جو یہ میں دیکھ رہا ہوں نا، یہ زیادہ تر وہ بگڑے ہوئے نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہو رہی ہے. یا جو ایسے لوگ جن کو جو بغیر سوچے سمجھے بچہ مانگتے ہیں آپ کو مجھے 5,000 چاہیے، تو یہ نہیں پوچھا جاتا کس چیز کے لیے چاہیے، آپ نے کیا دینا ہے، ٹھیک ہے 10,000 دے دیا، 5,000 دے دیا جاتا ہے. تو یہ آگے جا کر اس کا استعمال پیسے کا کیا ہوتا ہے وہ نہیں پوچھا جاتا. جی ملک روز زبیر صاحب، آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کون سی کمیونٹی جو ہے وہ نشے کی لت میں زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، اور نشے کی لت میں مبتلا ہونے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بھی ضائع کرتے ہیں، مال بھی ضائع کرتے ہیں؟ کیا وجوہات بنتی ہیں کہ لوگ اچھا خاصا بندہ جو ہے وہ نشہ کرنا اچانک شروع کر دیتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہیں وہی نشے کی لت کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ جو 15 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں یہ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. اب بھی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہے دوست ایسے ہیں، محفل ایسی ہے کہ اس میں جو آپ بیٹھتے ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سگریٹ پینے سے نشہ شروع ہوتا ہے. پہلے وہ شوقیہ کرتے ہیں، پھر وہ ایک آدھ بار وہ ایک آدھ کا چرس کا لگا لیا، پھر اس سے سٹارٹ ہوتے ہوتے نشہ جو ہے وہ لت لگ جاتی ہے، تو پھر نشے کے بنا رہا نہیں جاتا اور بندہ عادی ہو جاتا ہے. اور جب عادی ہو جاتا ہے تو جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، دماغی طور پر انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی جو تمام معاشرتی زندگی ہے اس پر وہ جو ہے اس کا سارا مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا، یعنی کہ خراب ہو جاتی ہے اس کی ساری لائف. گھر میں اس کی لائف خراب ہے، باہر معاشرے میں اس کی لائف خراب ہے، جسمانی معاشرہ ہمارا قبول ہی نہیں کرتا. جی بالکل، معاشرے میں جگہ ہی بالکل نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ گھر سے پیسے نہیں ملتے یا کوئی انکم افسوس نہیں ہوتا، یہی جو لوگ ہیں وہ چوری چکاری کرتے ہیں. جو معاشرے میں چوری چکاری کا مختلف چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ شہر میں موٹر سائیکل کھڑے ہوتے ہیں، ان پر سے جو لٹکائی گئی شاپ وغیرہ میں چیزیں یا مختلف جگہ پر تالے توڑ کر جو ہے چوریاں کرنے میں نشہ جو زیادہ مطلب ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو چھوڑ نہیں سکتے، وہی لوگ جو ہیں وہ جرائم کا باعث بھی بنتے ہیں. جی بالکل ناظرین، شروع میں جو ڈرگ ڈیلر ہوتا ہے وہ نشہ فری میں دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی پیسوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے جو کہ ایک فرد کو اور اس کے بعد ایک پورے گھر کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. یونس شاہی صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بالخصوص منڈی بہاؤالدین میں جو نشے کے جو سینٹرز ہوتے ہیں
یہ کوئی دکانیں ہوتی کھلا عام بیچا جاتا ہے یا کوئی گھروں میں بیچا جاتا ہے، پاکستان میں اس کا فروخت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے جو ہے یہ پورے پاکستان میں فروخت ہو رہا ہے؟ اس کی 2-3 کیٹیگریز ہیں جی، مین ہول سیل ڈیلر ہیں جو پشاور سے جن کے پاس منوں کے حساب سے آتا ہے، جی، وہ انہوں نے آگے اپنے جیٹ رکھے ہوئے وہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں، کلو والے آگے پاؤ کے حساب سے دیتے ہیں اور پاؤ والے آگے گراموں کے حساب سے دیتے ہیں، یہ بقاعدہ چین بنی ہوئی ہے، چین ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور جو گلی محلوں میں یہ جو منشیات سیل ہو رہی ہے وہ چھوٹے چھوٹے ان کو جو پرائمری سطح پہ آ جاتے ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے اڈے ہوتے ہیں ہر محلے میں تقریباً موجود ہیں، وہ سیل کرتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو تھوڑا سا مینشن کرتا ہوں، منڈی بہادر پنجاب سینٹر میں سب سے بڑا اڈا ہے جہاں پر منوں کے حساب سے فروخت کی جاتی ہے منشیات۔ میں اس میں یہ نہیں کہتا چرس ہے، ہیروون ہے، وہ قائس ہے، یعنی تمام کو ملا کر، اور جوئے کا بہت بڑا اڈا ہے۔ اس طرح یہ گڑا محلہ ہے، وہاں پر منشیات کے بڑے بڑے اڈے ہیں، کرشن کالونی میں اڈے ہیں، یہ جیل چوک میں اڈے ہیں، خالیہ روڈ پہ اڈے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ایک ایک کے نام انتظامیہ کو ہم نے بتائے اور باقاعدہ ان کی نشاندہی کی، ان کی لوکیشن لوکیٹ کر کے ان کو بتایا کہ یہ فلاں فلاں وقت میں یہ سیل کرتے ہیں۔ لیکن وہی کہنے والی بات کہ ہر تھانے میں اب آپ کو کچھ ایسے انکشافات کرتا ہوں کہ منڈی بہادر میں مثال طور پر تھانہ سٹی ہے جی، تو تھانہ سٹی میں سے کم از کم 10 یہاں پر جو نفری ٹوٹل ہے وہ 52 ہے، نفری جو ٹوٹل تھانہ سٹی میں ہے جی، ان میں سے کم از کم 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جو منشیات فروشوں کے علاقات ہیں۔ ایک تو وہ ان کو بار بار اطلاع دے دیتے ہیں کہ آج چھاپا پڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور کھانے سے پہلے اطلاع دے دی اطلاع جاتی دے ہے۔ دیتی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے، یہ ان سے منتری لیتے ہیں، ان کی کیئر کرتے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ اب حالات یہ ہیں، آپ ایسی انٹرپشن آ رہی ہے اپنے بڑے افسران کی طرف سے، یا یہ ہو رہا ہے، تو وہ محتاط رہتے ہیں۔ جی، اگر ڈی پی او منڈی بہادر کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کی افرادی کورٹ موجود ہے، اسپیشل برانچ کے لوگ موجود ہیں، سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں، ان کی اگر آپ نے جو ان کے قابل اعتماد لوگ ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگائیں ایک ایک تھانے میں کہ آپ نے صرف اور صرف یہ ہمیں بتانا ہے، یہ آبزرو کرنا ہے کہ کون کون سے لوگ ان اڈوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے اپنے اہلکار نکلیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک تھانے کو میں مینشن نہیں کرتا، تھانے کے ایس ایچ او نے تمام افراد جو ان کے ساتھ انہوں نے چھاپا ریڈ کرنے جانا تھا ریڈ پارٹی سے، ان سے موبائل فون لے لیے جی، کہ آگے کوئی اطلاع نہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اڈے پہ چھاپا مارا تو وہ سارے غائب تھے۔ بعد میں پتا چلا جو گاڑی کا ڈرائیور تھا نا وہ ان سے رابطے میں تھا، تو بعد میں اس ڈرائیور کا کارروائی ہوئی، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس کو محکمہ سزا ملی۔ تو یہ بہت بڑا عنصر ہے، یہ جتنے منشیات فروش ہیں نا ان کی بے قونی کلا کما کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ محکمہ خود ہے۔ یونس صاحب، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ کوئی نہ کوئی ایک پرسن جو ہے وہ تھانوں میں سے ہماری اطلاع کے مطابق منڈی بہاؤالدین میں نہیں بلکہ پورے پنجاب پاکستان میں ہی یہی صورتحال ہے کہ جس بھی علاقے میں نشہ فروخت کیا جاتا ہے اس میں کسی نہ کسی متعلقہ تھانے سے کوئی نہ کوئی بندہ ہائی جیک ہوتا ہے جو ان کو بر وقت اطلاع دے دیتا ہے۔ تو کیا یہ نشہ آور جو نشہ فروخت کرنے والے ڈیلر ہوتے ہیں کیا یہ خود اس بندے کو کانٹیکٹ کرتے ہیں یا بندے ہی ہمارے یہ پولیس کے اہلکار کے تیار ہوتے ہیں پھر چند دن جو ہے وہ بک جاتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ ایک دو دن کا مسئلہ ہو نا پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ان کا سالہ سال سے لنک سے لوگوں کی ان کو پتہ ہے فلاں تھانے میں ہماری وہ یہ شخص فیور دے گا، یہ شخص فیور دے گا، آپ ملکی سطح پہ آ جاتے ہیں۔ جی، یہ نشہ منڈی بہاؤالدین میں نہیں بنتا، راول پنڈی میں نہیں بنتا، افغانستان میں بنتا ہے، قبائلی علاقوں میں بنتا ہے۔ قبائلی علاقوں سے جب منوں کے حساب سے منشیات ڈرگ چلتی چلتی سڑک پر گاڑیاں چڑھتی ہیں، کوئی کھیتوں میں نہیں چلتی، تو اس سڑک پر چوکیاں بھی ہے، پولیس کی پوسٹ بھی، کیسے گاڑی کیسے پاکستان میں کیسے داخل میں ہوتا وہی ہے؟ بتاتا ہوں۔ چلو پاکستان میں داخل ہوگی لیکن جب پاکستان میں وہ ٹریول کرتی ہے، ٹریول کرتے کرتے اٹک، راول پنڈی، جیلم، گزرتے ہوئے منڈی بہاؤالدین، جب منڈی بہاؤالدین پہنچ جاتی ہے تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا راستے میں جتنی پوسٹیں ہیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے ہوئے یہ لوگ وہاں پر ان کا طے۔ چلو ایک پوسٹ تو ایماندار لوگوں کو ہونی چاہیے، دو تو ہونی چاہیے جہاں پر یہ پکڑے جائیں، کسی پہ بھی نہیں پکڑے جاتے، تو اس کا مطلب یہ قومی سطح پر یہ ایسا مافیا اس میں پیدا ہو چکا ہے کہ اب یہ روکنے سے عمل نہیں رکے گا جب تک حکومت فوج یا کسی بڑے ادارے سے مدد نہیں کر رہی، کسی سرکوبی کے لیے اقدامات نہیں کرتی، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری جو آپ چونکہ منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، منڈی بہاؤالدین میں آپ تو حالات یہ ہے کہ خواتین بھی نشہ فروخت کر رہی ہیں،
जी पहले तो मर्द फरोख्त करते थे, लोग फरोख्त करते, अब खवातीन भी फरोख्त कर रही हैं। मैं कई ऐसे खवातीन के आपको वो निशानदेही कर सकता हूँ कि माजी में पकड़ी भी गई, जेलों में भी, लेकिन फिर दोबारा फरोख्त कर रही है। जब ऐसी हालत हो जाए कि खवातीन भी नशा फरोख्त करना शुरू कर दें, बच्चे भी शुरू कर दें, तो उस वक्त हमारे जो ये अफसरान जिन्हें में बैठे हैं, जिनके जिम्मे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, तो इनको कम अज़ कम ये कोई वर्दी जेब नहीं देती है, कोई जेब नहीं देता, तो अपनी ड्यूटी के ऊपर कायम रहे। जी मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में नशा जो है वो क्या किस तरह फरोख्त हो रहा है आपके ख्याल में? क्या क्या चेंज है, किस तरीके से जो है वो नशा यहाँ पे फरोख्त किया जाता है, और पाकिस्तान में इनके अड्डे किस तरह छुपे होते हैं? कोई कारपेट के नीचे छुपे हैं, कुछ छतों के ऊपर बैठे हैं, ये आम ये करियाने की दुकानों पर नशा फरोख्त हो रहा है? किस तरीके से ये नशा जो इतनी सख्ती होने के बावजूद जो है ये डीलर नशा फरोख्त करने में कामयाब हो जाते हैं? देखिए, पहले तो मैं इस पर जो है वो बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि यूनुस साहब ने कहा कि अफगानिस्तान से नशा आ रहा है, तो ये पेशावर के जरिए नहीं आ रहा, कोयटा के जरिए मुख्तलिफ जो है वो इनके रूट्स हैं जिनके जरिए आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुखबरी के बिना जो है वो आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और पकड़े नहीं गए ना, कोई एक सिस्टम नहीं, निज़ाम नहीं मौजूद है जिसके तहत के रास्ते में से स्मगल जो है वो स्मगलिंग को रोका जा सके, नशा पकड़ा जा सके। जैसा कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई जो है वो एंटी नारकोटिक्स करती है। एंटी नारकोटिक्स मेरे ख्याल में वो जो फौज का कोई बंदा हेड होता है वो उसको लीड कर रहा होता है, तो वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पीछे जो बैठे हैं वो लोग भी वाइट कलर हैं, बड़े लोग हैं, उनके बड़े सियासतदानों से या खुद हैं या उनके नेक्स हैं या उनके जो हैं अजलाई तो नहीं कहूँगा, सूबाई लेवल पर या मुल्की लेवल पर उनकी जो है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बैठे हैं जी। तो इतने बड़े पैमाने पर जब जो ये काम हो रहा होगा तो मेरे ख्याल में छोटे अफसरान वहाँ पर जो है वो कुछ नहीं कार्रवाई करने में मजबूर हो जाते हैं। अब उसके बाद जब नशा अजला में पहुँच जाता है तो वहाँ पर भी अजला में भी जो बड़े डॉन हैं, जो सियासतदान होंगे या ब्यूरोक्रेट होंगे, वो लोग होंगे पसे पर्दा, और आगे जो है कठपुतलियाँ होंगी। कठपुतलियाँ जो है वो जो दिहाड़ीदार होंगे या वो खुद नशा करते होंगे वो जो है सेल कर रहे हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ जब नशा अजला में पहुँच गया तो जो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें जो ज़िले हैं उनके जो DPOs हैं या CPOs हैं जो इंचार्ज हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी आ जाती है अपने ज़िले में जो नशा है उसकी रोकथाम करें। मेरे ख्याल में जो पुलिस एहलकार हैं वो उनका पीछे आपने सुना होगा कि कोई टेस्ट डोप टेस्ट वगैरह उनके करने थे कि जो नशे में मुब्तला हैं उनको फारिग करना था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई अफसोस के साथ कि जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनमें से भी लोग जो हैं वो इस नशे की लत पे लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि कहा कि मंथलियाँ चल रही हैं उनकी, वो मंथलियाँ देते हैं, जिस तरह यूनुस साहब ने कहा कि उनके एहलकार होते हैं, ठीक है, उनको एक वक्त रेड किया और भाग गए या उनको इत्तला होगी, लेकिन आप करते रहें, वो उसी अड्डे पर फरोख्त कर रहे हैं ना, आप दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, जैसे कि पहले तो मेरा ख्याल है कि पुलिस में उस काली भेड़ को पकड़ना चाहिए जो मुखबरी करता है, उसके बाद ही कार्रवाई का जो अमल है वो मुमकिन हो सकता है। जी नाज़रीन, अब अगले सवाल की जानिब बढ़ना चाहूँगा, रुस्तम से सवाल करूँगा कि रुस्तम, एक शख्स जो है वो नशे की लत में मुब्तला हो जाता है, दोस्तों से मुब्तला हुआ, घर की कोई परेशानी आई, कोई क्राइसिस आए, किसी भी वजह से जो है वो नशे की लत में मुब्तला हो गए, छुटकारा कैसे हासिल करें? जो बातें मदद साहब और यूनुस साहब ने की हैं, ठीक है, ये आम बातें हो चुकी हैं, ठीक है, और ये सालों से चलता आ रहा है सिलसिला और सब जानते हैं, और ये रोकथाम कैसी होनी है सब जानते हैं। बिल्कुल यूनुस साहब ने बहुत ठीक बात की है कि जब एक चीज़ इंटर हो रही है, ठीक है, उसको रोकने के लिए अलग सतह से अपना ऐसे कोई काम करना चाहिए कि उसको इंटर ही ना हो शहर में, यानी कि पहले कार्रवाई करनी चाहिए कि वो मुल्क में और शहरों में बड़े शहरों में। तब भाई मसला ये है कि जब एक बंदा, चलो वो तो सारे मामले हैं, नशा का आदी हो गया, नशा फरोख्त कर रहे हैं, वो जब आपका एक दोस्त, आपका भाई, आपका रिश्तेदार नशे का आदी हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी एक बात है कि नफरत जुर्म से करें, अपना इंसान से ना करें, ऐसे ही नफरत गुनाह से करें, गुनाहगार से ना करें, ठीक है। आप तबलीग करें, इस्लाम भी में कहता है कि आप तबलीग करें, कि बुरे रास्ते पे चल रहा है उसको समझाएं, उसको अच्छे रास्ते की तरफ लेके आएँ। तो ये हमारे माशरे का एक अपना हकीकत है कि आप कोई भी आपका रिश्तेदार है, सगा भाई है, ठीक है,
تو وہ آپ جب وہ کسی اپنا برا راستہ اختیار کر لیتا تو آپ سے نفرت کرنا لگتا ہے، نفرت کرنے لگتا گھر میں ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ بندہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، گھر والے اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ چھوڑنا چاہے. جب گھر والے اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ مزید برائی کی طرف جائے گا، مزید وہ نشے، آخر کار وہ ایسے حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ اس کی آخری اسٹیج مرنا ہوگی، وہ موت ہوگی اس کی، یعنی آخری گھر وہ مرنا. میں نے دیکھے ہیں اپنے پنجاب سینٹر میں لوگ اپنے پڑھے دیکھے ہوں گے، اور منڈی بول دیں ہمارے شہر میں سڑکوں پہ لوگ اپنا پڑے ہوتے ہیں جو انجیکشن کا نشہ استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہی میسج دوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ کے کوئی دوست باپ یا رشتے دار جو بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نشہ اکیلا کوئی بندہ جو عادی ہو چکا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کا حال یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی مدد کریں. اگر وہ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ میری پریشانی دور ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی پریشانی دور کرنے کا، اگر نہیں بھی کر سکتے لیکن اس کی نفسیات تھوڑی سی چینج کریں کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے، تو یہ 100% آپ کر سکتے ہیں، صرف آپ اسے نفرت نہ کریں. صرف یہ حقیقت ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور وہ مزید برائی کی طرف جاتا ہے. یونس شاہ صاحب آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کا ایک فرد جو ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیسے چھٹکارا حاصل کرے؟ جس کا تقریباً یہ جو کمی کوتاہی ہے یہ ہماری حکومت کی ہے. مثلاً ڈسٹرکٹ سطح پر جو اسپتال ہے ہر ضلع میں موجود ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، وہاں پر ایک وارڈ ہونا چاہیے جہاں پر نشریاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا علاج ہونا چاہیے. اور جو مخیر حضرات ہیں جو معاشرے کے ہر اچھے کام میں آگے بڑھ کر کوشش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کام میں آگے بڑھے. یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاتا ہے. یہ لوگ چلتی پھرتے ہیں، لاشیں آپ کو نظر آتے ہیں، ڈھانچے نظر آتے ہیں، یہ بات تدریج ہے، اس طرح سے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. جی ایسے ہی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسان بچایا. تو اس میں ایک چھوٹی سی علاج بھی بتا دیتا ہوں. میرا موٹا علاج ہے، میں نے ہوگی پہلے تو کورس کیا ایوناسٹیوا، ایک دوائی ہے اس میں پیدا کی، وہ آپ لے لیں، مدر ٹینکر میں لے لیں یا کسی طاقت میں لے لیں. وہ صبح شام ایک گلاس نیم گرم پانی میں 20 قطرے ڈال کر اگر نشے کے عادی کو دیں تو وہ نشہ چھوڑ جائے گا. جب نشہ کرنے والا اس کو طلب محسوس ہوتی ہے، جسم میں وہ نام کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، اس کے پٹھوں میں اکڑن سی محسوس ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں نشہ کروں گا تو وہ ریلیکس ہوگی، میرے سارا جسم ریلیکس ہوگا. تو اس دوائی میں ایک ایسی تاثیر ہے کہ وہ اس نشے کی جو کمی ہے اس کو دور کر دیتی ہے. یہ میں نے کئی لوگوں کو اپنی پاکٹ سے لا کر دی، وہ نشہ چھوڑ گئے. تو یہ کوئی اتنی مہنگی دوائی بھی نہیں ہے. اگر جرموں کی دوائی اس کے لیے جو ہے وہ گھر والوں کو معاشرے کو جو ہے وہ مدد کرنے کی کردار ادا کرنا یہ ضروری نہیں. اصل ہم نا جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا تصویر دکھاتا ہوں. ہم 5 کروڑ کی بلڈنگ بنا لیں گے، کوٹھی بنا لیں گے، ہمارے گھر کے سامنے مین گیٹ سامنے گلی میں 1 کلو سیمنٹ لگانے والا ہوگا نا، وہ ہم پوری عمر نہیں لگائیں گے. ہمیں بہت ہی بات ہے ٹھوکریں لگے گی، سارے لوگوں کو ٹھوکریں لگے گی. ہم نہیں، آپ دیکھیں گلی میں نا یہ بلدیہ کو جو واٹر سپلائی سے وہاں کی اگر ٹوٹ جائے نا تو پورا مہینہ وہاں سے پانی بہتا رہے گا. کوئی یہ نہیں کرے گا یار میں اس کے آگے کاک لگا دوں، اس کے آگے کوئی ٹوٹی لگا دوں یا اس کو بند کر دوں. اگر اس کے برعکس ہمارے گھر میں کوئی تھوڑا سا پانی بھی بہ رہا ہم فوری پر ٹوٹی چینج کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ذاتی نقصان ہے. اس طرح اس اجتماعی نقصان کو بھی ہر فرد اپنا نقصان تصور کرے تو کوئی یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں. قوموں نے تو بڑے بحرانوں پر قابو پا لیا. اب دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے، مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے دوران میچ آ کے ہوا کرتے تھے. اب ہمیں دکھایا وہ کہاں مشرقی جرمنی اور مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کا وہاں دیواریں برلن تھی. ان عوام نے دیواریں برلن کو گرا دیا، قومیں ایک ہو گئی. اتنے قومیں جب کوئی کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں نا تو بڑی دیواریں برلن تک بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. یہ چھوٹا سا کام ہے. اس چھوٹے سے کام کے لیے معاشرے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس معاملات کو سمجھے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر کردار ادا کرنا چاہیے. یہ منشیات، یہ جو پہلے میں نے بات کی تھی نا کہ انتظامیہ کی غفلت کوتاہی اپنی جگہ، لیکن باصیت ایک شہری ہمارا بھی ایک حق ہے، ہمارا بھی ایک کریکٹر ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کی ہیلپ کریں، ان لوگوں کو اس لت سے باہر نکالیں. تو اس کے لیے ہر فرد کو کردار ادا کرنا چاہیے. جی میرا اگلا سوال ملک روز زبیر صاحب سے ہے کہ حکومت کیسے اس نشے کی فروخت کو بند کر سکتی ہے؟ کوئی تجویز آپ کے پاس موجود ہو؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ پہلے بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے اضلاع کے ڈی پی او صاحبان ہیں اگر وہ اس پر کام کرنا شروع کر دیں، وہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارے ضلع میں جو ہے نشہ کون سے ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے کارروائی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں؟ اینٹی نارکوٹکس میں نے جیسے پہلے بتایا، لیکن وہ بڑے لیول کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور ضلعی سطح پر پولیس نے کارروائی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہمارے اضلاع کے ڈی پی او صاحبان یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارے ضلع میں منشیات فروخت نہیں ہوگی تو منشیات کے تمام اڈے بند ہو سکتے ہیں. اور جیسے یونس صاحب پہلے بتا رہے تھے فلاں فلاں جگہ پر جو ہے وہ نشہ فروخت ہو رہا ہے، ہر محلے میں فروخت ہو رہا ہے. پاکستان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں بھی اس وقت نشہ میں یہاں سے آسانی سے مل تھوڑا جاتا ہے. سا یہاں سے آگے چلوں گا، یہ بات کہوں گا کہ پولیس کو ہم صحافیوں سے زیادہ علم ہے، اداروں کو ہم سے زیادہ علم ہے کہ کون کون سی جگہ پر منشیات جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے، کون سی جگہ پر کون سی منشیات فروخت ہو رہی ہے، وہ کس چیز کا اڈا ہے. تو میں سمجھتا ہوں توجہ کا فقدان ہے. جو سی آئی اے کے ادارے جو ہر ضلع میں موجود ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں ان کو جو ہے ڈی پی او جو متعلقہ اضلاع کے ڈی پی او ہیں وہ ایک لسٹ تیار کروائیں کہاں کہاں پر ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بلا تمیز کارروائی کریں کہ کون کیا ہے کیا نہیں. ان کے جو پس پردہ لوگ ہیں ان کو پکڑیں، ان کو پکڑا نشہ پر جائے، بڑی بڑی فیکٹریاں بند کی جائے نہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ پکڑے جائیں. یونس صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ علاج بتا رہے تھے، تو دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے جو نشے ہیں ان کا علاج تو ممکن ہے، لیکن سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ہیروئن کا جو شکار ہو گیا، کوکین جو ہے وہ پینے لگ گیا، اور دوسرا جو مارفیا کی یہ گولیاں ملتی ہیں وہ ٹیکے لگانے لگ گیا، وہ یا وہ ڈوراسین اور ایسے ہی ہمارے میڈیکل اسٹور میں بھی بہت سی میڈیکل اسٹور ادویات جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں. کچھ انجیکشن جو ہے وہ موجود ہیں جو یہ نشے کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جب میں یہ جو نشے ہیں یہ ان کا علاج ناممکن ہے، جیسے کہ یونس صاحب نے کہا کہ ضلعی لیول پر ادارہ ہونا چاہیے یا ہسپتال میں وارڈ ہونا چاہیے جہاں پر ان لوگوں کو داخل کروایا جائے اور ان کا علاج ممکن ہو سکے. پرائیویٹ ادارے موجود ہیں، کثیر تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں. ایک پورا وارڈ کی بجائے ہسپتال ہونا چاہیے ان لوگوں کا، ایک پورا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہونا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو ادارے موجود ہیں ان کے علاج کے، لیکن وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں. جو پہلے نشہ جو ہے چوری کر کے کر رہا ہے وہ کیسے علاج کرا سکتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کرانے کے وہ افراد ہیں یا انہوں نے اپنی جان چھڑوائی یا ان سے گھروں سے نکال دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہماری حکومت جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ علاج کے فری علاج رکھے، اس میں دوايات وغیرہ سارا کچھ جو ہے. لیکن جو یہ مارفیا کی گولیوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے، میں نے خود ان کو جو ہے واچ کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، علاج ان کا ہو نہیں سکا. تو اس میں بھی میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جہاں پر جو ہے پولیس اہلکار نشہ کرنے والے اور مخبر موجود ہیں وہاں پر منڈی بہاؤالدین اور اسی طرح دیگر تمام اضلاع میں پورے پاکستان میں اچھے پولیس والے، اچھی پولیسنگ بھی موجود ہے، جو اچھے افسران ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ملک سے جو ہے نشہ ختم ہو. وہ کاروائیاں بھی کرتے ہیں، ان کو جو سیاسی پریشر بھی آتا ہے اور ان کو رشوت کا بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے جھانسا، لیکن وہ اس کا شکار نہیں ہوتے. وہ ان کو پکڑ کر مقدمات درج کرتے ہیں. لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے وہ جو ہے باقاعدہ پیشیاں بھی بھگتتے ہیں، سارے جو افسران تفتیشی ہوتا ہے یا دوسرے گواہیاں بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن عدالت میں جا کر، یونس صاحب بھی اس پر بات کریں گے، عدالت میں جا کر وہ جو ہے ان کی رہائی ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ آ کر نشہ فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یونس صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے سسٹم میں کہیں پر کچھ کوتاہی موجود ہے؟ ملک صاحب میں اس میں آپ کا واقعہ سناتا ہوں. یہ پچھلے ہفتے کا جو پریویس ویک گزرا ہے نا، ہمارا منڈی بہاؤالدین شہر کا جو تھانہ سٹی ہے وہاں پہ ایک ایس ایچ او تعینات ہو گیا. اس سے 2-3 ملاقاتیں تو اس نے مجھے، میں نے اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا منشیات کا اور پرچی کا، تو اس نے 3 دن بعد مجھے رپورٹ دی کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے وہ اڈا دکھا دیں جہاں پہ منشیات فروخت ہوتی ہے اور وہ اڈا بتا دیں جہاں پہ پرچی چکا ہوتا تھا. تو میں نے اپنے سورس سے، اپنے وہ جتنے میرے ذرائع تھے، میں نے اس سے پتا کہ واقعہ تانی منشیات وہاں پہ بند ہو گئی تھی. وہ منشیات فروخت جو بڑے بڑے اڈے تھے انہوں نے منشیات بند کر دی تھی. تو ایک ایس ایچ او تھانے کا نہ چاہے تو اس تھانے کی حدود میں ایک مارفین کی گولی تک فروخت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ سب ملی بھگت کا نتیجہ ہے، ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں. جب تک یہ ہماری کوتاہیاں کمیاں دور نہیں ہوگی ہم کبھی بھی اس مکروہ دھندے پہ قابو نہیں پا سکیں گے. دوسرا ملک صاحب نے جو سوال کیا اس کی طرف میں آتا ہوں. ملک صاحب باحثیت مسلمان
ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، تو ہمارے علماء کرام کو میدان میں آنا چاہیے۔ میں نے کسی مسجد میں نہیں دیکھا کہ کسی کوئی عالم دین نشے پہ تقریر کر رہا ہو۔ ہمارے علماء کرام کو میدان میں آنا چاہیے اور انہیں اس عنوان پر مدلل تقریر کرنی چاہیے، والدین کو سمجھانا چاہیے کہ اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر منشیات کا عادی ہے تو وہ حرام چیز استعمال کر رہا ہے، نشہ میرا خیال ہے کہ جب والد صاحبان گھروں میں سگریٹ پیتے ہیں، نشے کی شروعات تو وہاں سے بچے دیکھ کے کرتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں قانون میں کچھ کوتاہیاں موجود ہیں جس وجہ سے وہ منشیات فروش جو ہے وہ ضمانت کرا کر باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پولیس والے کہیں پر زیادتی بھی کرتے ہیں کہ کوئی صرف نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر جو ہے اپنے پاس سے وہ زیادہ جو ہے مقدار میں ڈال کر جو ہے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں اور اس یعنی کہ فروخت کا اس پر پرچہ جو ہے دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ظلم زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ علاج بھی جب نہیں ممکن ہے، ہمارے ادارے بھی نہیں ہیں، تو یہ ایک اور ظلم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ظلم تو یہ بھی ہے نا کہ سسٹم میں کچھ قانون میں بھی تبدیلی آنی چاہیے کہ جو پولیس اتنی محنت کر کے ان کو پکڑتی ہے اور اتنی جو دشمنی ان سے مول لیتی ہے، رشوت بھی نہیں لیتی اور اتنی پیشیاں بھگتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ میرے خیال میں قانون میں کچھ لچک تو موجود ہے جس وجہ سے وہ باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ یہی کام شروع کر لیتے ہیں۔ قانون میں لچک موجود نہیں ہے، ہم میں لچک موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پولیس افسران جب کسی کو پکڑتے ہیں نا، جس کو انہوں نے وہ کہتے ہیں جس کو انہوں نے صحیح وہ جیل میں ڈالنا ہو یا جس حساب کتاب کرنا ہو، اس پہ وہ پوری 1400 گرام ڈال دیتے ہیں جس کی ہائی کورٹ سے بھی ضمانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کم از کم وہ 9C کا مقدمہ ہوتا ہے اور اس میں وہ 1400 سے کچھ گرام 1000 گرام سے اوپر جو جاتی ہے تو وہ میرے خیال میں 9C کا ہو جاتا ہے، اور دوسرے نہیں 9C کا 1 گرام پہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن آگے ضمانت کا وہ قانون میں کافی آپ کہہ رہے ہیں نا، اور جس کو ریلیف دینا تو اس سے بے شک 2 مان بھی پکڑی جائے نا، 900 گرام 800 گرام ڈال دیں گے، اس کی پوری ضمانت وہ 9B لگ جاتی ہے، 9B پر تو اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ اصل میں لچک قانون میں نہیں ہے، لچک یہ خود بناتے ہیں، خود بناتے ہیں۔ جی بالکل رستم، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا اور میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے اسپتال اور علاج کے بارے میں کہ ان کی یعنی کہ علاج پہ یعنی کہ تھوڑا توجہ دینی چاہیے حکومت کو اور انتظامیہ کو۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ ہمارے گاؤں میں پتھرا شیخا وہاں کافی لڑکے ایسے ہیں جو علاج کروا چکے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ معاشرے کی لاپرواہی۔ مری میں ایک اسپتال ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ علاج ہوتا ہے، کافی اچھا علاج ہوتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے علاج کروا کے، جب اس سے لاپرواہی برتی جاتی ہے، اس کو دوبارہ اس سے وہی باتیں کی جاتی ہیں، نشے کہا جاتا ہے، پھر وہی اسی نشے کی دوبارہ اس کی ایک اور چیز ہے یہاں پہ۔ اگر جب بندہ علاج، میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں وہ میں اپنی تجربے کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بندہ علاج کروا کے واپس آتا ہے، اگر وہ نشہ کرتا ہے تو اس کی موت واقعہ 90% کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر اس کی وجہ جسمانی طور پہ وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، علاج کے ساتھ معاشرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل گھر والوں کو چاہیے، معاشرے کو چاہیے کہ نشے جو نشہ کر رہا ہے بندہ اسے حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ نشہ چھڑوانے میں جو ہے وہ اس کی مدد کی جائے، کیونکہ جب عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ سزا سمجھتے ہیں، ان کے پاس اپنے جیب میں خرچہ نہیں ہوتا کہ وہ نشہ خرید سکیں، ٹھیک ہے، ان کا دل ہوتا ہے ہم اس طریقے اس سے چھٹکارا پائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دوست نواب ہے، یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا دوست کی ہیلپ کریں، ان کو ٹائم دیں، ٹھیک، یہ ان کو اگنور کرتے ہیں، جب ہمارے ساتھ پاس میں بیٹھ کے یار سے بدبو آ رہی ہے، یار یہ ہے وہ، یار بدبو آ رہی ہے، آپ اس کی تھوڑا سا 100 روپیہ لگا اس کو کسی امام پہ لے جائیں، اس کو نہلا لیں، اپنے ساتھ رکھنا ہے، آپ نے اس کے گناہ سے چھٹکارا دلانا ہے تو تھوڑی سی اپنی جیب سے 100-200 روپیہ خرچ کر لیں، اس کو کچھ کھلا پلا دیں، جب وہ اب اس کی یعنی کہ نشہ کو اس کی طلب ہو، اب اس کو کچھ کسی اور مووی دکھا دیں، کچھ ایسے کچھ ایسا کریں گے یعنی کہ وہ اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ علاج کے ساتھ معاشرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اور پروگرام کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پروگرام کرتے ہیں، مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ یونس شاہ صاحب ہماری مزید رہنمائی کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ملک زبیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے پروگرام میں بہت اچھی تجویز بھی دیتے ہیں، اور کتاب آئی ہیں، یہ بھی بہت اچھی اینکر بھی ہیں، اور
ہم روز نئے نئے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ بھی ہمیں میسج کیا کریں، واٹس ایپ کیا کریں اور ہمارے پروگرام کو شیئر کیا کریں اور اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ رستم۔ یونس شاہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کوئی تجویز دینا چاہیں گے، دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، حکومت وقت سے کوئی درخواست کرنا چاہیں گے؟ اس میں میری یہ درخواست ہے کہ ہمارے محکمے کیا ہے اینٹی نارکوٹکس کا محکمہ ہے اور ڈسٹرکٹ سطح پر آ جاتی ہے، یہ ذمہ داری ہماری پولیس کی بنتی ہے، ہماری جو فورسز ادارے ہیں ان کی بنتی ہیں۔ تو ایسے نیسٹ آفیسر تعینات کیا جائے جن کو ٹارگیٹ دیا جائے کہ آپ اپنے ضلع میں آپ کو ہم 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں یا تھوڑا پڑھا لیں یہ کام کر لیں، آپ نے 0% سے وہ بات کو کرنا ہے، ڈرگ کی جو موبائل کو 0% مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل ناممکن نہیں ہے، پاسبل ہے، پاسبلٹیز کی موجود ہے۔ باقی والدین کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں جب نشے کے عادی ہو جاتا ہے نا، اس کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو جسم کی جو کمی ہے نا اس کے اندر وہ دور ہو جائے۔ اب یہ غریب گھرانوں کے لوگ یا جو گاؤں میں دیہاتوں میں ادھر کرتے ہیں نشہ، ان بیچاروں ہینڈ ٹو ماؤتھ پہلے ہی ہوتے ہیں، وہ کہاں سے اتنی اچھی خوراک کا بندوبست کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان کڑیاں رگڑتے رگڑتے اپنے والدین کے سامنے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، اور ایک ماں جس میں بچوں کو اتنے تکلیفوں سے پالا پوسا ہوتا ہے، جب وہ اس لات میں پڑ جاتا ہے تو اس پہ کیا ہوتی ہے، اس میں حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس این جی اوز موجود ہیں، این جی اوز ہمارے منڈی بہاولپور میں 2 سے 3 این جی اوز ہیں، وہ رجسٹر ہیں اس حوالے سے۔ وہ ان این جی اوز کا کردار میں نے دیکھا ہے، ان کا کردار اونلی اس حد تک ہے کہ وہ جتنے نشے کے عادی ہیں ان کے پاس ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں، ان کو کاٹ دیتے ہیں، یا کبھی کبھار جا کر ان کو نئی سروئی دے دیتے ہیں کہ آپ نے بھائی وہ پرانے والی ڈسپوزل استعمال نہیں کرنی۔ اس سے آگے ان کا کردار مجھے کوئی منڈی بودی میں نظر نہیں آیا، اور منڈی بودی میں کوئی ترک نشہ کا وہ سینٹر ہے وہ نظر نہیں آتا، نہیں موجود، جس کی وجہ سے میرا جو اخبار کا آفس ہے پنجاب سینٹر میں، وہاں ہر ماہ کسی ماہ میں 2 سے 3 نشے کا افراد موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی 4 چلے جاتے ہیں، 2-3 کی تو روٹین ہے۔ ٹھیک ہے یار، یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کوئی بہنوں کے بھائی ہیں، اپنے دلارے ہیں، تو ان کا خیال ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے۔ اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے، سول سوسائٹی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جب ہم مل کر اپنا ایک متحد ہو کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ نشہ جو ہے، یہ جو مکروہ اس کی یہ جو ایک ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ملک ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی تجویز، کوئی حکومت وقت سے درخواست، کوئی دیکھنے والوں کو پیغام کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ این جی اوز کے بارے میں بات کر رہے تھے یونس صاحب، تو ان کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ایک 0 ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے وہ کرائم کی شرح جو ہے ریشو کام نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہے منشیات فروشی کی شرح تو آپ 0% کر سکتے ہیں نا۔ جیسا کہ پروگرام کے سے پہلے بھی ہم نے 1-2 دن اس پر تیاری کی، ڈسکشن کرتے رہے، یہ جیسا کہ ہم نے پروگرام جو ہے وہ لوک ٹرنسی پہ کیا ہے، جبکہ جو ہم صحافی ہیں یا آپ کو بھی یا اداروں کو بھی ان لوگوں کے بارے میں بہت اچھی طرح ناموں کے ساتھ، اور ہمیں جگہ کا بھی معلوم ہے، نام بھی معلوم ہے، لیکن ہم نے وارن کیا ہے، یہ پروگرام جو ہے لوک ٹرنسی پہ کیا ہے۔ اداروں کو بھی جو ہے وہ چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں، اور منڈی بہاولپور ضلع اور پورے ملک سے ہر جو ہے وہ ادارے کا سربراہ جو ہے منشیات فروشی جو ہے وہ ختم کروائے، اور اس کو 0% پر لے کر آئے، اڈے جو ہیں بند کیے جائیں، جو منشیات فروش ہیں ان کو پابند سراسر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گھر والے ہیں جو افراد نشے کی لت میں شکار ہو جاتے ہیں، خدا را ان پر توجہ دیں، ان کا علاج جو ہے سرکاری سطح پر حکومت کو بھی چاہیے کہ فری میں ٹوٹل مکمل علاج اس کا ہونا چاہیے، جس میں اس کی ڈیتھ نہ ہو جو نشہ کر رہا ہے، اس کی وہ پوری کیئر کی جائے، حکومت کی طرف سے ادارے آئیں اور گھر والے توجہ دیں، اور معاشرے کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرے جہاں پر منشیات فروشی ہو رہی ہے، اداروں کا کے ساتھ وہ جو ہے تعاون کرے، جیسے کہ وہ یونس صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دین میں ہے کہ کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکتے کم از کم معاشرہ یہ تو کرے، ان کو جو دل و دماغ میں برا جانے کہ یہ جو نشہ کرنے والے سے نفرت نہ کریں، جو منشیات فروش ہیں ان سے نفرت کریں۔ تو طاقتور جو لوگ ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اس میں آپ کو زیادہ منافع ہوتا ہے، لیکن اور بھی کاروبار موجود ہیں
تو جب چلیں آپ ہمارے ساتھ خلاف کارروائی کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، ادارے کارروائی کریں، لیکن یہ اب شمع جو ہے میں نہیں سمجھتا عوام میں شعور آ چکا ہے، وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، وہ آپ کو ناموں کے ساتھ جب سامنے لے آئیں گے تو پھر آپ کی کتنی زیادہ بدنامی ہوگی، آپ اس بدنامی سے بچیں۔ کوئی اپوزٹ اور کاروبار بہت زیادہ موجود ہیں، جیسے کہ سیاستدانوں نے آپ کو پتہ ہے لوٹا ہے اس ملک کو، اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، کم از کم یہ جو ہے منشیات فروشی، یہ خدا را میں یہ کہوں گا کہ بند کریں۔ کئی گھروں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو گئے ہیں، کئی نوجوان سڑکوں پر روزانہ کی تعداد میں یونس صاحب آپ نے دیکھا کہ مرے ہوئے ملتے ہیں، اور ان کی حالت کوئی نہیں ہے، اور علاج کا پہلے بھی سسٹم موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا جن کی عمریں ہیں وہ بالکل ینگ ہیں جو مرتے ہیں، تو کچھ ایسا بھی وقت رہا ہے کہ جہاں پر روز ایک لاش جو ہے وہ مل گئی تھی، اتنی زیادہ تعداد موجود ہے ان کے علاج کے لیے بھی منی بہاؤالدین کے اور پورے ملک میں جو لوگ ہیں جہاں پر نشے والے ہیں، مخیر حضرات آگے آئیں اور ان کے علاج کا بندوبست کریں۔ جی بالکل، آخری سوال کے ساتھ یونس صاحب سے پوچھ کے جو ہے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ یونس صاحب، کسی بھی ضلع میں کسی بھی علاقے میں منشیات اگر کھلے عام فروخت ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالفرض ہمارے منڈی بہاؤالدین کو لے لیں، گجرانوالہ کو لے لیں، سیالکوٹ کو لے لیں، پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے علاقے کو لے لیں، اس وقت منشیات کھلے عام فروخت ہو رہی ہے، ذمہ دار کون ہے؟ یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو جیلیں ہیں ان میں بھی جو ہے منشیات فروشی جو ہے ہوتی ہے۔ جی کیونکہ آپ نے ذمہ داری کا پوچھا، تو ذمہ داری سب سے پہلے 3 انتظامیہ پر آتی ہے، جن کا یہ کام ہے کہ معاشرے میں اس چیز کی روک تھام کرنا، کیونکہ یہ جرائم میں آتی ہے نا، جرائم کی روک پٹکے ہوئے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان سے پیار سے پیش آئیں، ان کو عزت سمجھائیں، ان کو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو ان کو کچھ خوراک لے کر دے دیں، اچھی خوراک، پیسے دے دیں، ضرور نہیں کہ آپ کے پیسے سے وہ یہی چیز خریدیں گے۔ میرا پنجاب سینٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سامنے اکثر آتے رہتے ہیں، میں ان کو دودھ لے کر دیتا ہوں، کبھی ان کو اچھی چیز لے کر دیتا ہوں، تو ان کو نصیحت بھی کرتا ہوں، کسی کی دعائی، تو کئی لوگ میں نے دیکھا کہ چھوڑ گئے ہیں، تو ان سے نفرت نہ کی جائے، یہ ہمارے معاشرے کرتے ہیں کہ نشے کی روک تھام کے لیے ہمیں سیمینار منعقد کرنے چاہیے، ہمارے استادوں کو میدان میں آنا چاہیے، مسجد کے علماء اکرام کو جو ہے وہ میدان میں آنا چاہیے، اس حوالے سے جمعہ کی جو خطبات ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ اس حوالے سے تقاریر کرنی چاہیے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔